اچھا آپس کی بات ہے، ایک بندہ آپ کو چاہے برا ہی لگ رہا ہو لیکن آپ اس کا پوائنٹ آف ویو سنیں اور اس کی بات میں وزن ہو تو اس سے ایگری کرنا چاہیے۔ اب جو گنڈا پور صاحب ہیں آپ کو اچھے لگتے ہیں یا برے، یہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے، لیکن وہ جو چھپ جاتے ہیں، روپوش ہو جاتے ہیں اور پھر اچانک جلسوں میں ظاہر ہو جاتے ہیں، آپ بے شک اسے ان کی برائی سمجھتے رہیں اور یہ کہتے رہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہو جاتے ہیں، جو بھی کہتے رہیں، لیکن جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ گھروں میں بیٹھ کر مجھ پر تنقید کرتے ہیں پی ٹی آئی کے لیڈران میں یا کارکنان، میں انہیں پی ٹی آئی کے لیڈر نہیں مانتا، میں کم از کم سڑک پر تو نظر آتا ہوں، اگر کچھ دیر کے لیے غائب ہو جاتا ہوں تو میری مرضی، میں ہو جاتا ہوں گا کہیں انڈر گراؤنڈ، کہیں ہائبرنیٹ ہو جاتا ہوں گا، تو میں اس سے کیا، تو بعد میں ویسے اس میں بھی وزن ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے بے شمار ایم این ایز، ایم پی ایز اور سینیٹرز اور ٹکٹ ہولڈر اور جو دیگر لیڈران ہیں جنہیں کوئی نشست نہیں مل سکی، چاہے انہیں الیکشن ہرایا گیا یا وہ ہار گئے، جو بھی ہوا، لیکن اگر وہ جب تحریک انصاف سڑکوں پر احتجاج کر رہی ہوتی ہے، وہ خود نظر نہیں آتے اور گنڈا پور کچھ دیر کے لیے نظر آتے ہیں اور پھر چھلاوے کی طرح غائب ہو جاتے ہیں اور پھر نظر آ جاتے ہیں، تو آپ ان پر تنقید کرنے کا آپ کو حق نہیں ہے۔ نیوٹرل لوگ یا تحریک انصاف کے باہر کے لوگ اگر ان پر تنقید کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن تحریک انصاف کے اندر سے جو آوازیں آتی ہیں، شیر افضل مروت ہوں، چاہے وہ عاطف خان ہو، چاہے وہ کوئی بھی اور شخص ہو، تو یہ تھوڑی سی آتی ہے۔ بالکل گنڈا پور صاحب درست فرما رہے ہیں کہ وہ غائب ہوتے ہیں کچھ دیر کے لیے، ہو سکتا ہے کسی کے قابو آ جاتے ہوں یا ہو سکتا ہے کسی کی پناہ میں چلے جاتے ہوں، یہ تو دلوں کے حال ہے، ہم اللہ جانتا ہے، لیکن جو بھی ہوتا ہے مگر وہ کم از کم کچھ دیر کے لیے تو نظر آتے ہیں نا، اور دھاڑتے شاڑتے بھی ہیں۔ تو آپ میں اگر اتنا پتہ نہیں ہے تحریک انصاف کے دیگر لیڈران میں، تو وہ گنڈا پور صاحب پر تنقید کا واقعی کوئی حق نہیں رکھتے۔